السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے عربی کے اندر دانتوں کے نام، زبان کے نام اور دانتوں کے نام۔ اسی طرح جو ہمارا کل سبق تھا وہ تھا حرفوں کے مخارج، یعنی وہ مخارج جن کا تعلق دانتوں کے ساتھ نہیں تھا۔ تو آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہیں دانتوں کے نام۔ آگے جو مخارج آئیں گے ان کے اندر زبان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ انسان کے منہ کے اندر کل 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر ہوتے ہیں اور 16 نیچے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سامنے والے 4 کو ثنایا، اور اس کے ساتھ جو 4 ہوتے ہیں ان کو رباعی، پھر ان کے ساتھ جو 4 لگے ہوتے ہیں ان کو انیاب، پھر زواحق 4، پھر طواحن 12 اور اس کے بعد نواجذ۔ ان سب کی تفصیل میں آج آپ کو یہاں پر لکھ کے بتانے والا ہوں اور آپ کو سمجھانے والا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ثنایا۔ کیا آتا ہے؟ ثنایا۔ اب ثنایا کا کیا مطلب ہے؟ ثنایا کا مطلب ہے سامنے والے 4 دانت۔ کون کون سے؟ 2 نیچے کی طرف اور 2 اوپر کی طرف۔ اب ان 4 کو ثنایا کہتے ہیں۔ پھر اب ان ثنایا کے اندر اوپر والوں کا بھی نام ہے، نیچے والوں کا بھی نام ہے۔ ثنایا کے کتنے نام ہیں؟ 2، اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ اب اوپر والے 2 دانتوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیا، یعنی اوپر والے دانت ثنایا علیا، اور نیچے والے دانت کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں، ثنایا کا مطلب ہے سامنے والے۔ اب اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا اور نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ اب نمبر 2 کیا آتا ہے؟ رباعی۔ ثنایا، اب آ گئے رباعی۔ اب رباعی کون سے ہیں؟ یہ ثنایا کے پہلو کے اندر ہیں۔ یہ جو ثنایا 4 دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، یہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، میں آپ کو پھر بعد میں سمجھا بھی دوں گا۔ اب ثنایا کیا ہے؟ اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا اور نیچے والے 2 دانتوں کو بھی ثنایا کہتے ہیں۔ اوپر والوں کو ثنایا علیا اور نیچے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا سفلا۔ اب اس ثنایا کے پہلو میں، یعنی ایک اس سائڈ پہ ایک اس سائڈ پہ، نیچے کی جانب ایک اس سائڈ پہ اور ایک اس سائڈ پہ، وہاں پر ایک ایک دانت ہوتا ہے، اس کو رباعی کہتے ہیں۔ اب یہ ثنایا کتنے دانت ہو گئے؟ یہ ہو گئے 4۔ اب یہاں پر رباعی بھی کتنے ہو گئے؟ 4، جو اس کے پہلو کے اندر آتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، ایک نیچے کی جانب ادھر اور ایک نیچے کی جانب ادھر۔ اب اسی طرح آگے نمبر 3، ثنایا رباعی، اب آ گئے انیاب۔ اب انیاب کون سے ہیں؟ وہ ہیں ان رباعی کے پہلو میں، یعنی سامنے والے 2 دانت یہ ہو گئے، اس کے ساتھ یہ آ گیا رباعی۔ اب اس کے ساتھ جو آئے گا اس کو ہم کہیں گے انیاب۔ اب یہ جو انیاب ہیں یہ بھی کیا ہیں؟ 4 دانت ہیں۔ یہ کتنے دانت ہیں؟ 4 دانت ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ 12 دانت مکمل ہو گئے۔ تو جاننا چاہیے انسان کے منہ کے اندر 32 دانت ہوتے ہیں، ان 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہوتے ہیں اور 20 داڑھیں ہوتی ہیں۔ 20 داڑھیں، جس کو اردو میں داڑھیں کہتے ہیں، اور ان کو عربی میں اضراس کہتے ہیں، قرۂ اضراس، لیکن ان کو اردو کے اندر ہم داڑھیں کہتے ہیں۔ ثنایا 4، رباعی 4، کتنے ہو گئے؟ 8۔ اب انیاب 4، 12۔ اب یہ 12 جو ہے نا اوپر نیچے یہ دانت ہے، ان کو ہم دانت کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آنے والی ہیں اب داڑھیں۔ اب کیا آنے والی ہیں؟ داڑھیں۔ اب ہم کیا پڑھیں گے؟ داڑھوں کا سبق۔ اب اسی طرح اب داڑھوں میں سے سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ زواحق۔ نمبر 4، زواحق۔ کیا آ گیا؟ زواحق۔ زواحق کا معنی کیا ہے؟ ان سب کا میں آپ کو پھر بعد میں معنی بھی بتاؤں گا۔ اچھا، زواحق۔ اب زواحق کتنے ہیں؟ یہ ہیں 4۔
ज़वाहिक کتنے ہیں؟ یہ بھی ہیں انسان کی داڑھیں. اب داڑھیں پڑھ رہے ہیں ہم. یہ 12 دانت ہو گئے، ثنایا، رباعی، انیاب. یہ کیا ہو گئے؟ 12 دانت ہو گئے. اب اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں ذواحک، داڑھیں. سب سے پہلے آتا ہے ذواحک. اب ذواحک کتنے ہیں؟ یہ 4 ہیں. کتنے ہیں؟ یہ 4. اس انیاب کے پہلو کے اندر ہیں. اب یہاں پر اس جانب بھی، اس جانب بھی، اوپر اس جانب اور اوپر اس جانب. اب یہ ہو گئے ذواحک، یہ ہیں 4. اب اسی طرح نمبر 5. اب ہم کیا پڑھیں گے؟ ذواحک. اب آتے ہیں طواحن. طواحن، طواحن جو ہے یہ نیچے کی جانب 3 اس سائیڈ پہ ہیں، 3 اس سائیڈ پہ نیچے کی جانب. یہ کتنے ہو گئے؟ 6. اوپر اس سائیڈ پہ 3 اور اس سائیڈ پہ 3. یہ کتنے ہو گئے؟ 12. تو یہ طواحن کتنے ہیں؟ 12. یہ طواحن کتنے ہیں؟ 12. 4 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 16. کیا ہو گئے؟ 16. اب نمبر 6. نمبر 6. اچھا اب کیا ہے؟ نمبر 6. اب ہے نواجز. نواجز. اب نواجز جو ہے یہ ہے عقل کی داڑھ. یعنی جب انسان 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے یا اسی طرح 30 سال کی، جب وہ عاقل بالغ بڑا ہو جاتا ہے، اس وقت اور 4 دانت نکلتے ہیں بالکل آخر میں. نواجز کہاں پہ نکلتے ہیں؟ بالکل آخر میں. اب ان کا میں آپ کو بتا دوں ان کا نام کیا ہے اور ان کا معنی کیا ہے. اچھا سب سے پہلے آتا ہے ثنایا. اس کا مطلب ہے سامنے والے. علیا کا مطلب ہے اوپر والے، اور سفلا کا مطلب ہے نیچے والے. اوپر والے 2 دانتوں کو ثنایا علیا، نیچے والے 2 دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے پہلو میں 4 دانت اور ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں رباعی، توڑنے والے. رباعی کیا ہوتے ہیں؟ توڑنے والے. یہ بھی 4 دانت ہیں ان ثنایا کے پہلو کے اندر. اچھا اسی طرح نمبر 3 انیاب. انیاب کون سے ہوتے ہیں؟ نوکدار. جو انسان کے منہ کے اندر نوکدار دانت نظر آتے ہیں اوپر اور نیچے کی طرف، ان کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. ان 4 کو کیا کہتے ہیں؟ انیاب. اب اسی طرح یہ 12 دانت ہو گئے. اور اس کے بعد آتی ہیں داڑھیں. داڑھوں میں سے سب سے پہلے آتے ہیں 4 ذواحک. یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. یہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ذواحک کا معنی ہنسنے کے آتے ہیں. جب انسان ہنستا ہے تو یہ ذواحک انسان کے نظر آتے ہیں. اسی طرح نمبر 5 طواحن. طواحن کا کیا مطلب ہے؟ طواحن 12 ہیں. طواحن کا مطلب ہے پیسنے والے. جب ہم کوئی روٹی کھاتے ہیں یا ہم کوئی کھانا کھاتے ہیں یا اسی طرح ہم کوئی چیز سخت جو پیستے ہیں تو وہ طواحن کے اندر ہم پیستے ہیں. یعنی طواحن کتنے ہیں؟ 3 اس جانب، 3 اس جانب نیچے کی طرف، 3 اوپر اس جانب اور 3 اوپر اس جانب. یہ طواحن ہے. 3 3 6 6 اور 6 12 ہو گئے. اب یہ 12 جو طواحن ہیں یہ کیا ہے؟ پیسنے والے. ان کا مطلب کیا ہے؟ پیسنے والے. اب اس کے بعد نمبر 6 نواجز. نواجز کتنے ہیں؟ 4. کتنے ہیں؟ 4. یہ اس کو کہتے ہیں عقل کی داڑھ. جب انسان عاقل ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو درد ہوتا ہے انسان کی داڑھ کے اندر بالکل آخر میں، تو گوشت ہٹ رہا ہوتا ہے، وہاں سے دانت نکل رہے ہوتے ہیں، تو وہ آخر میں نواجز نکلتے ہیں جس کو عقل کی داڑھ کہتے ہیں. اچھا اس کے بعد اس کی ایک نظم بھی ہے جس کے اندر ان دانتوں کو پرویا گیا ہے، جو جمال القرآن کے اندر، تجوید کے اندر اس کا کیا ہے؟ سبق ملتا ہے. اچھا تو میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2 2، ہے انیاب 4 اور باقی رہے 20. کہتے ہیں قرائے ازراس، داڑھیں انہی کو کہتے ہیں. قرائے ازراس یعنی داڑھیں انہی کو. ذواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. یہ نظم ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. تو آگے ہم پڑھنے والے ہیں زبان کے نام. آگے ہم کیا پڑھنے والے ہیں؟ زبان کے نام. تو میں آپ کو یہاں پر سمجھا دیتا ہوں. اب کیا ہے زبان؟ اب دیکھنے میں تو زبان اس طرح ہے، ٹھیک ہے.
اب نمبر 1 یہ ہے زبان کی جڑ جو تالو سے اٹھتی ہے، جو کیا ہے؟ تالو سے اٹھتی ہے۔ اسی طرح اب یہ ہو گیا وسط زبان، وسط زبان، زبان کا بیچ۔ اب یہ ہو گیا زبان کا کنارہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ جہاں سے زبان مڑتی ہے یہ کنارہ ہے، اور یہ زبان کی نوک ہو گئی۔ اب یہ جو ہے یہ چیز یہ ہے حافۂ لسان، یعنی زبان کی کروٹ۔ یہ ہم بیچ، زبان کا بیچ، زبان کی جڑ اور زبان کی نوک۔ اب یہ جو سائیڈ پہ ہے یہ زبان کی کیا ہے؟ کروٹ ہے، کروٹ ہے۔ اب یہ زبان کی کیا ہے؟ کروٹ ہے، اور یہ بھی زبان کی کیا ہے؟ کروٹ ہے، اور یہ زبان کا کنارہ ہے۔ باہر کی طرف جو ہے نا یہ زبان کا کنارہ ہے، اور یہ باہر کی طرف زبان کا سرہ ہے۔ ایک نوک ہوتی ہے اور ایک سرہ ہوتا ہے۔ یہ ہے زبان کی جڑ، یہ ہے زبان کا بیچ، اور یہ ہے زبان کی نوک۔ اب یہاں سے ایک سائیڈ کی طرف اگر زبان کو دیکھا جائے تو یہ زبان کی کروٹ ہے، اس کو کہتے ہیں حافۂ لسان، یعنی زبان کی کروٹ۔ اور عربی میں زبان کو کیا کہتے ہیں؟ زبان کو کہتے ہیں لسان، وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا؟ زبان دی اور دونوں ہونٹ دیے۔ زبان کو کہتے ہیں عربی کے اندر لسان۔ یہ ہے زبان کی جڑ، یہ ہے زبان کا بیچ، اور یہ ہے زبان کی نوک۔ اب یہ جو ہے یہ ہے زبان کی کروٹ، یہ زبان کی ہو گئی کروٹ، باہر زبان کا کنارہ، اور یہ ہے زبان کا سرہ اور زبان کی نوک۔ اور جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے دانتوں کے نام اور زبان کے نام۔ اسی طرح میں آپ کو اگر ایک بات بتاؤں، آگے جو آنے والے مخارج ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہوگا، تو آپ دانتوں کے نام کو یاد کریں اور زبان کے نام کو بھی یاد کریں۔ جو آگے مخرج آنے والے ہیں تو وہ ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے اور زبان کے ساتھ ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔